بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلام عصمت زہرا کی بے صدار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، بہار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کتاب اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں کو آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چینی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو دکھ رہا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت، اسلام کی شہدا اسلام کے قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت ہے، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی ناشت کی، وہ کارنامے نمایاں کیے کہ آج امامت کے دوش بدوش جس بیوی کو زمانہ سلام کر رہا ہے، میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں، اے اسلام اے دین الہی میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا، تو ان گوشہ نشینوں اور تنگ و تاریک حجروں میں ہے کہ جن کی ہواؤں میں پیوند پر پیوند لگی، جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو غادر دستیوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا اور تقدس کو کائنات میں جگہ دی، دنیا کی تمام طاقتیں ان کی پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر پر سجود ہو گئی۔ اے اسلام تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو بسر سات کے لشکر میں نہیں تھا، تو شیر و پوری کے خیموں میں نہیں تھا، بلکہ دل خدا پرست اور ہم نوازوں کے ساتھ تھا، جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و یاس کی منزلوں میں، دشمنوں کے عرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے۔ اے اسلام تو کربلا والوں کے ساتھ تھا، انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین علیہ السلام کا نام اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے 200 بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں، ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف زہرا کا غریب لال حسین جس کی پرورش ہوتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسلام آواز دے رہا تھا، ایک کوئی جو میری مدد کو آئے، زہرا کا لال اٹھ کھڑا ہوا، آواز دے آنا کے لیے پریشان نہ ہو، حسین حاضر ہے، تجھے کیا چاہیے؟ توسط
میرا بیشی حاضر ہے، تجھے کیا چاہیے سایہ قادر حاضر ہے، اللہ اکبر، تجھے کیا چاہیے طاقت بازو حاضر ہے۔ حسین نانا کے روزے پہ آئے، آ کے کہتے نانا وعدے کا وقت آ یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لوٹا ہے، فریاد رسول ثقلین گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا نام حسین۔ حسین جاؤ ماں کے پاس جاؤ۔ زہرا کا لال بقیع میں آیا، ماں کی تربت کے قریب بیٹھ گیا، یاد کیا اور اماں یاد ہے بندے کفن ٹوٹے تھے، تم نے کلیجے سے لگایا تھا، اماں میں چراغ جلانے آتا تھا، اپنا سکوں گا، اماں تیرا حسین جا رہا ہے، عجب نہیں ماں کی آواز آئی ہوگی، میرے لال حسین نانا کے پاس گئے تھے، جی اماں، آواز آئی کہ اماں خدا حافظ، بھیا حسن خدا حافظ، تو کیا سمجھتا ہے تیری ماں تجھے تنہا جانے دے گی؟ نہیں حسین، تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا، تیری ماں بالوں کو بکھرائے کبھی کبھی قافلے کے آگے آگے چلے گی۔ تاریخ گواہ ہے، مقتل ہو یا زندان ہو، رات میں بنت رسول کے رونے کی آواز سنی گئی ہے، جو بیوی دامن کو پھیلائے کہتی تھی غلام کتنا غریب ہے تو۔ عزیزوں، بچ گیا دین، بچ گئی شریعت، لیکن لٹ گیا حسین، جسے کربلا میں رلا رلا کو شہید کیا گیا۔ اس مظلوم میں رونے کے لیے آنے والے سوالوں ذرا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لی تھی، وہ شہزادیاں آقازادیوں کی آنی آنے والی ہیں، جن کے اکرام اور جن کے استقبال کے لیے تم کھڑے ہو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اللہ زینب 28 کو بڑی شان سے مدینے سے چلی تھی، جب بیوی چلی تھی تو عالم یہ تھا کہ سارے بھائی قریب کھڑے تھے، ہر ایک کہتا تھا زینب میں سوال کر دوں، میں سوال کر دوں، میں سوال کر دوں۔ بیوی کا دل بھر آیا تھا اور رو کے یہ کہا تھا مجھے وہ سوال کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اٹھا ہے۔ سجاد آ گیا ہے، سارے بڑے عاشق کے جوان پیچھے ہٹ گئے۔ آج زینب کو بھائیوں کی بہت یاد آئی ہوگی جب بیوی کو کوئی سوال کرنے والا نہ ہوگا۔ میری گزارش ہے جو دور دراز زائرین قریب تشریف لائیں، اس لیے کہ آقازادیوں کی امانیوں کا استقبال کرنا۔ وہ زینب جس کے کلیجے پہ زخم ہے، وہ زینب جس کے ہاتھ پس اندر بندھے رہے، وہ علی کی بیٹی جسے بازاروں سے گزارا گیا ہے۔ رونے والوں، میری گزارش من آئے آدمی کے تمام آدمیوں سے ہے کہ قریب آ جاؤ، آ کے سلام تو کر لو ان آدمیوں کو کہ جنہیں بازاروں میں لے جایا گیا، جنہیں قدم قدم پر رلایا اور ستایا گیا ہے۔ اے رونے والوں، بڑی قیامت کی منزل ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ تو اس وقت موجود ہے، میری پردہ بہنیں موجود ہیں۔ بہنوں سے ذرا پوچھئے کہ بہنوں کو اگر کوئی زخم دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جب بھائیوں کا تانا دیا جاتا ہے تو بہنیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں، جب بیٹیوں کو باپ پر تانا دیا جاتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ کیسے بتاؤں کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے، اعلان کیا جاتا تھا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ زینب فرار پر رک کر کے کہتی ہوگی عباس باغیوں کی بہن کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ ہاں رونے والوں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے جسے باغیوں کی بہن کہہ کے بلایا گیا۔ میں کیسے عرض کروں آپ سے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اچھا بتائیے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جب کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا ہو اور کوئی آپ پہ حملہ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ ہاتھوں سے سہارا لیا جاتا ہے۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ بیویوں کے بندھے ہوئے تھے، جو بھی پتھر پڑتا تھا عباس کی بہنیں تڑپ جاتی تھی،
کیسے زینب پیشانی سے خون بہ رہا تھا. خدا کوئی غمت ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے محمد کی مصیبت کو یاد کر کے. ہاں یہ وہ علی کی بیٹی ہے کہ جس کی ناز برداری خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہی تو وجہ تھی کہ نواسی سب سے پہلے جب مدینے آئی تو نانا کی غربت پہ گئی اور جا کے فریاد کی نانا زینب آئی. نانا سنا ہی لے کے آئی ہوں. نانا ہو وجہ رسالت ادا کیا ہے امت نے. نانا جب کوئی پردیسی لوٹ کے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے. نانا خواہش رجب کو گئی تھی بھائیوں کے ساتھ, زینب بھی لوٹ کے آئی ہے. نانا نواسی سے پوچھو بیٹی کیا لے کے آئی ہو. زینب نے اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا, نانا کی تربت پہ رکھ دیا. تربت نبی لرزنے لگی. زینب ہٹا لے اس کورے کو. بی بی نے رو کے پوچھا نانا کیا ہوا. ایک کرتا دیکھا نہ گیا. چند قدم کے فاصلے پر میرا بھیا پسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا. میں ایک ایک کو آواز دیتی رہی. میرا شیر ترائی پہ سو گیا تھا. اکبر ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں تھا. لاشیں اٹھا چکا تھا. اس پیاسے پہ کسی کو رحم نہ آیا. نانا رلایا اور ستایا گیا ہے. نانا کیا بتاؤں کیا عرض کروں. نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو. نانا کچھ مذاہب تو ایسے ہیں جسے زینب قبر کی دیواروں تک نہ بھلا سکے گی. کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں. نانا کچھ مذاہب ایسے ہیں جو قبر کی دیواروں تک بلائیں گے. عجب نہیں آواز آئی ہوگی شریعت مارا گیا حسین. مگر اے نانا کہنا یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں, کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو زینب کو قبر کی دیواروں تک بلائیں گی. بتاؤ نہ زینب کا نانا کیا بتاؤں. بے غیرتوں کا مجموع تھا. کی بیٹیاں ہیں, میں نے قیامت کے فکرہ کہہ دیا آپ سے. آپ نے شاید ان بیوی کا مرثیہ سنا ہی نہیں. نانا کہا یہ جاتا تھا کہ علی کی بیٹیاں ہیں. اس فکرے کی کرم ابھی آپ نے محسوس نہیں کیے. ہمارے بیچ میں ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں ظفر اعظمی صاحب. آپ نے بڑے نوحے لکھے. آپ نے بارگاہ میں بڑی خدمتیں انجام دی ہیں. ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, آپ سب میری طرف دیکھو. زویلی کا یہ مرثیہ سنو کہ نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. مجھے پردار میرے پیچھے بیٹھی ہے نا وہ سمجھیں گے. باپ سرکار کا کبھی بیٹیوں کی کوئی ندیہ کہہ دے. بیٹیاں پردار سے نکاح ہوتی اور باپ بھی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے. آئیے اس کی نظیر سامنے آپ کے پیش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا ہے, جب امت آئی تھی نا, علی اب سنبھال لو بانٹو. علی تیار نہ تھے. کہا سنو ہم شکوہ کریں گے. مولا کائنات نے اپنی شرائط کے ساتھ کہا تو ٹھیک ہے. باغڈور آئی. علی نے اپنا دارالحکومت کوفے. سکینہ کی چھوٹی سی چادر ہے, کانوں کے چھنے ہوئے گوشوارے ہیں. ہائے رے رباب. بی بی تجھے یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں. وہ رباب جس کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں ہے. رونے والوں کیا لے آؤ کیا ہماری. عزیزوں ذرا دیکھو, ایک جانور ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جب اللہ کیا جاتا ہے تو ان میں تابع ضبط نہیں رہتی ہے, یہ بے چین ہونے لگتے ہیں. دنیا والوں دیکھو جانوروں میں اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ جانے کربلا میں کیسے جانور آئے تھے جنہوں نے رشتوں کی بھی قدر نہ کیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے تم نے حسین کو پس گردن ذبح کیا تھا, رباب کے بشیر کو قتل کیا تھا, نہر کیا تھا. لیلا کے بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تھی. زینب کے اونوں محمد مارے گئے تھے. کم سے کم ماں کو بچوں کی لاش پر رو تو لینے دیتے, ماں کو ماتم تو کر لینے دیتے. پھر بھی پوچھتے ہو کب تک روگے, کب تک ماتم کرو گے, کب تک فرش عزا بچھاؤ گے. اللہ اکبر. بی بی رباب کی ہماری آنے والی ہے. میں ایک فقرہ کہوں گا پھر یہ ہماری آ جائے گی. استقبال کر لینا انشاءاللہ. پورے دن گریا کرنا. انجمن ہائے ماتمی علماء کرام اور ذاکرین ہوں گے. میں میری ایک گزارش ہے, جلوس کے ساتھ ساتھ رہنا. یہ پورے سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بستی میں, اپنے وطن میں, اپنے سرزمین پہ جلوس کا اہتمام کریں گے. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آ جاؤ. آپ گریا کرو گے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا اجر سامنے آ رہا ہے. ہاں رونے والوں
بی بی کی ہماری کے لیے صرف ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. میری پردادار بہنوں، یہ جو چھوٹے بچے دھوپ میں کھڑے ہیں سارے میں لے جاؤ، اس لیے کہ رباب کی ہماری کے ساتھ اللہ جانے کون کون ہوگا. ان بچوں کو دھوپ میں کھڑا دیکھ کے 4 برس کی بھائی پوچھ نہ لے ان میں میری چھوٹی شہزادی کی ہماری کون سی ہے. ماں کہے گی نہیں وہ نہیں آئی، وہ زندان میں مر گئی. جسے وطن آنے کا شوق تھا وہ نہیں آ سکی. لو اسی رباب کی ہماری آ رہی ہے. لاؤ بی بی رباب کی ہماری جو دن کی دھوپ اور رات کی اوش میں بیٹھی رہتی تھی. اللہ اکبر، شہزادی کی ہماری آ رہی ہے. بی بی نہیں آنا چاہتی تھی، زندان میں چھوٹی سی تربت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی تھی سجاد کیا کروں گی جا کر کے. جسے گھر جانے کا شوق تھا وہ زندان میں مر گئی. اللہ اکبر. بی بی رباب کی ہماری آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، آپ غصہ پیش کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک چھوٹا سا جھولا ہے. اللہ، جس کا بیٹا بہت پیاسا تھا، مقتل میں سوال آپ کے لیے گیا تھا. ایسا کمسن تھا کہ جس کے لیے زمانہ کہتا ہے اسے مار ڈالا، جسے یہ تک پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا ہے یا مسکرانا ہے. اللہ اکبر. بی بی رباب کی ہماری آ گئی. آپ زیارت کر رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں، 4 برس کی سکینہ زندان شام میں مر گئی. رباب کے پاس جب چھوٹی سی چادر رہی بہت تڑپی ہے. آج اس بستی میں جو سوگوار روزادار آئے ہوئے ہیں، اس بستی میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف اس اہتمام کو کرنے کے لیے آئے ہے نا. جب یہ اہتمام ختم ہوگا تو لوٹ کے وقت سے پردیس بھی جائیں گے. جب پردیس جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے. ایک باپ کی رخصت پردیس جانے کے لیے بیٹی سے بڑی قیامت کی ہوتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں انصاف سے بتائیے گا. جب آپ محرم قریب ہوتا ہے، آپ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ سامان عزا کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں قریب آ جاتے ہیں. بابا وطن چلنا ہے. ہاں میرے لال گھر چلنا ہے. کہ بابا میں بھی تو چلوں گا. ہاں بیٹا تم چلو گی. بابا اس سال سبھی میں لگاؤں گا. بابا اس سال فرش میں بچھاؤں گا. بابا اس سال علم میں اٹھاؤں گا. آپ کہتے ہیں ہاں تم چلو گے. بڑا خوش ہوتا ہے. سب سے اپنے دوستوں سے کہتا ہے مجھے گھر جانا، مجھے وطن جانا، مجھے وطن جانا. وطن کی کشش ایسی ہوتی. اچھا جب یہ تیار ہو رہا ہو تو آپ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی دور سے وطن نظر آتا ہے تو آپ کی انگلی چبا کر کے یہ دوڑتا اور گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. آپ کا دل دیکھ کے پڑ جاتا ہے میرا بیٹا گھر آیا ہے، پتہ آیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، انصاف سے بتائیے، اگر وہی بچہ جسے گھر آنے کا شوق ہو، اب ایک ہماری آ رہی ٹھہر جائیے، ایک ہماری آ رہی ہے. وہ ہماری کس کی ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ہماری کو بی بی زینب کے ساتھ رکھنا تھا. میں نے نام نہیں لیا، آپ سمجھ گئے کہ وہ ضعیفہ ہے کہ جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، جس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ماں کی جو رحلت ہوئی تو یہی زینب رو رہی تھی. جب باپ کے سر پر ضربت لگی تو یہی سہارا دے رہی تھی. جب حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تو یہی سہارا دے رہی تھی. شام غریبہ یہی تھی.
آئے کہ آنے کی خبر اس لیے پہنچائی تھی تو اگر یہ بیوی کے ساتھ چلی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو زینب کو سہارا دینے والا کون تھا؟ سمجھ گئے؟ اس بیوی کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے جس کا نام ہے فضا۔ فضا، تم نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا نا بی بی؟ تم نے یہ بھی تو دیکھا علی کی بیٹی شام وریمہ کتنا بے چین تھی؟ مگر ہاں، یہ بی بی ایک موقع کی گواہ اور ہے تو وہ فقہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ فقہ کیا ہے؟ اسی دربار کے اندر یزید نے جب ان سب کو بلایا ہے تو سب کے ہاتھ میری طرف دیکھنا یوں بندھے ہوئے تھے، یوں ہاتھ سب کے بندھے ہوئے تھے، سر جھکائے۔ بے غیرتوں کا دربار تھا، ہجوم تھا، جنہیں سورج نے کبھی کبھی ننگے سر نہ دیکھا، وہ حیا سے گڑے جاتے تھے۔ یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا تھا، بغل میں سفیر روم کو بٹھالا تھا۔ سفیر روم غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ یزید سے پوچھتا ہے، یزید یہ کون ہے؟ بڑے شریف نظر آتے ہیں۔ یزید پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہ میں ان شریفوں کو دیکھ رہا ہوں جو شرافت اور حیا سے گڑے جاتے ہیں، یہ کنہیں قیدی بنا کے لایا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ اس میں ایک بچی ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں جو پنجوں کے بل کھڑی ہے، کہ یہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اس کا نام سکینہ ہے۔ اچھا، شمر سے پوچھا شمر یہ کون بچی ہے؟ شمر نے جواب نہیں دیا۔ شمر آگے بڑھا، یزید سے کا نام پوچھو۔ یزید نے پوچھنا شروع کیا تیرا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں بولی، رونے لگی۔ سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے کہا ہوگا بہن یہ بھی امتحان ہے۔ پھر پوچھتا تیرا نام کیا؟ بچی کچھ نہیں بولی۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا؟ بچی کچھ نہیں بولی۔ شمر اب تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ سجاد کی چیخ نکل گئی کہ شمر نہ مارتا سیانے، میری بہن کو نہ مارتا سیانے۔ کہ دیکھ نہیں رہا یہ سوال کر رہا، یزید جواب نہیں دیتی۔ کہ دے تو نہیں ہے جواب؟ کہ کہاں سنا کسی نے؟ کہ کیسے سنے گا؟ تم نے اس کا گلا اتنی کس کے باندھا ہوا ہے کہ یہ بولتی ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ قیامت آ گئی، اللہ اکبر۔ پھر یزید پوچھتا میں نے سنا اس میں علی کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہاں ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والے بیوی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہی زینب ہے۔ شمر آگے بڑھا، کہنا یہ چاہتا تھا فضا سے فضا ہٹ جا سامنے سے۔ فضا نے کہا خبردار جو ایک قدم آگے بڑھا۔ شمر ایک قدم آگے بڑھا، میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ علی کی بیٹی سر چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، شمر آگے بڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا خبردار جو ایک قدم آگے بڑھا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے تازیانہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضا نے خون کو دیکھا، دربار سے نظر ڈالی، حبشی سپاہی بڑے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ بس کے سپاہی چوکے، ارے یہ تو میری شہزادی کا لہجہ ہے، تو پہچانا نہیں مجھے؟ جیسے ہی اپنا تعارف بلایا حبشی سپاہیوں کی غیرتیں بیدار ہوئی، سب نے تلواریں نکالی، یزید کے قریب پہنچ گئے۔ آواز یزید روک نہیں تھے، اگر ایک قدم آگے بڑھا تو خون کا دریا بہے گا۔ کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لڑائی سمجھا ہے؟ اتنا سننا تھا، زینب نے آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ، نظر سے روکیا، اے بابا تیری بیٹیوں کو خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بابا تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے، لوگوں کی فضا کی ہماری آ رہی ہے۔ اے بی بی فضا، بی بی تیری غربت کو سلام۔ بی بی تو نے آل محمد کی مصیبتوں کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اللہ شام غریبہ کی بے چینی۔ بی بی اب مدینے میں رہ کے کیا کرو گی؟ جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جس کی ناز برداری زہرا نے کی تھی، اے بی بی فضا وہ گھر ویران ہو گیا۔ بنی ہاشم نے کربلا آباد کر دیا۔ لیجئے بس اس کے بعد ایک آخری شبی ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ پتہ یہ کون سی شبی آ رہی ہے؟ کون سی شبی؟ آخری شبی ہے آج کے زیارت کی، رہوار ذوالجناح۔ یاد آیا کچھ یا یاد دلاؤں؟ 4 برس کی بچی پیاسی،
जो इसी के कदमों से लिपटी कहती थी, ना ले जा मेरे बाबा, ना ले जा, मेरा बाबा बड़ा गरीब है, सुबह से लाशें उठा रहा है, जो भी गया है पलट के नहीं आया है, मैं बिन बाबा के रह न पाऊंगी, मैं बाबा के सीने पे सोती हूँ, बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाते हैं। वही रहवार आ रहा है जो अपनी पेशानी पे खून मल करके खैमे हुसैनी के करीब गया था और ये कहता था, बीबी इंतजार न करना, तेरा बाबा मारा गया है। अजीजों में फिक्र कहता हूँ, जब रहवार को देखता हूँ तो सकीना की खामोशी याद आती है, जब रहवार पर नजर पड़ती है सकीना का कदमों से निपटना याद आता है। जब हुसैन जा रहे थे तब कदमों से निपटी थी, जब ये रहवार आया था हुसैन का खून अपनी पेशानी पे मल के तो बाहें गले में डाल दी थी। इतना बता और किसके सीने पे सोओगी? मेरे बाबा को मकतब में छोड़ के आ गया तो मैंने खत्म कर दिया। दिन भर तकरीर सुनना, उलमा और जाकिरीन तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, मासूमा इस सजा को कबूल फरमाए। रोने वालों, उस गरीब का रहवार आ रहा है जिसे हुसैन कहते हैं, जो अपने मालिक के साथ भूखा और प्यासा रहा, मगर इसे देख के मुझे फिक्र याद आ गया। मैं खत्म करता हूँ, पता है क्या है? वो ये है कि आप दुआ कर लेना इस रहवार के करीब जा करके, ए गरीब सहारा के रहवार, क्या हम करबला नहीं जाएंगे? क्या हम करबला नहीं जाएंगे? क्या हम उस जमीन पे नहीं जाएंगे जहां ज़हरा के नाम से रुलाया गया है? दुआ करना, इंशाअल्लाह करबला ज़ियारत के लिए जाओगे। वाकई याद आ गया, ऐसे ही एक शायर जो दुआ करता था, प्रार्थना करता था, आंसू बहाता था, मुझे करबला जाना, मुझे करबला जाना, मुझे करबला जाना, मगर गुर्बत का आलम ये था कि वो नहीं जा पाता था। किसी ने आहिस्ता सा के कहा कि तुझे करबला जाना है। अभी अपने आंसू पर जब्त न पा सका, रोने लगा कि मुझे करबला जाना है। क्यों? बस उसने सामान्य सफर तैयार किया, जाने का वक्त करीब आया, अब रुखसत हो रहा था। जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी फिक्रे को महसूस करेंगे। एक इसकी छोटी सी बच्ची थी, वो करीब आ गई, कहती बाबा कहाँ जा रहे हो? का बेटा वहीं जा रहा हूँ जिसका नाम लेके तू मातम करती है, हुसैन हुसैन हुसैन। उस सरजमीन पे जा रहा हूँ जहाँ ज़हरा के लाल को रुलाया गया, मैं करबला जा रहा हूँ। ठीक है बाबा जाओ, खुदा हाफिज। बेटी ने बाप को रुखसत कर दिया, बेटा बाप चला। जैसे ही करबला पहुंचा तो जाके रोने लगा, इसका कलेजा फट गया, इसे सारा मक्तल याद आया, रोता जाता था। मगर जफर भाई रोते रोते उसने एक वादा कर लिया, एक वादा कर लिया, एक अहद कर लिया जरी के करीब जाके कि आ तो गया हो, अब लौट के घर नहीं जाऊंगा, आ तो गया हो, अब लौट के घर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरा जनाजा जाएगा, मेरी मैयत की खबर जाएगी, मेरे मरने की खबर जाएगी। वो जाने को तैयार न था, हरम में रोया करता था। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल गुजर गया, रोता रहा कि अचानक एक रोज इसके कानों में एक आवाज आई, ए जाए जा, घर चला जा। ये चौंक उठा, किसने मुझसे कहा घर जाने के लिए? मैं घर नहीं जाऊंगा। अजीजों रोता रहा कि अचानक से फिर रोते रोते इसकी आंख लग गई। किसी ने आहिस्ता से कहा, ए जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रो के कहता क्या कोई बेअदबी हो गई, क्या कोई गुस्ताखी हो गई, मैं घर जाना नहीं चाहता। मैं 1 मिनट की जहमत है और जहमत तमाम है, करना मातम। ये रो के कहता क्या कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी, कोई तौहीन हो गई? कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? जब से तू आया है, अपनी छोटी बेटी को घर छोड़ के आया है, वो रोज मेरे अगा खाने में आती है और आके कहती मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो, मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो। मैं कहूँगा ए गरीब ज़हरा, एक बेटी का रोना बर्दाश्त न हुआ, आए 4 वर्ष की बच्ची इसी रहमान के कदमों से निपट के कहती थी नींद आएगी जब आपकी दूध आऊंगी बाबा, मैं रात मख्तल में चली आऊंगी बाबा। अल्लाह मैं गुज़ार हूँ मेहमान अंजुमन पैगाम हुसैनी बनारस